اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ہر انسان کو بہت ساری قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان قیمتی نعمتوں کو استعمال کرنے کی، استعمال میں لانے کی، ان سے فائدہ اٹھانے کی مجھے اور آپ کو، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ طاقت، قوت اور اختیارات عطا فرمائے۔ یعنی جو نعمت بھی ہمیں ملی ہے اس میں میرے اور آپ کے عمل کا اختیار ہے۔ بعض ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، بعض ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم مستقبل کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں، سٹور کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں۔ بعض ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی وقت اگر حاصل نہیں ہوتی لیکن آنے والے وقت کے اندر ہم ان کو حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض ایسی نعمتیں ہم سے بہت دور ہوتی ہیں، آنے والے وقت میں ہم ان کو اپنے قریب کر دیتے ہیں یا ان سے قریب چلے جاتے ہیں۔ خاص کر میرے اور آپ کے بدن اور وجود کی جو نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، یہ تو اتنی میری اور آپ کی فرما بردار ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنے ہاتھ کو بروئے کار لاتے ہیں، جیسا کہتے ہیں ویسا یہ کرتا جاتا ہے، ہمارے اشاروں کے مطابق۔ اوپر کو لے جائیں، نیچے کو لے جائیں، دائیں کو لے جائیں، بائیں کو لے جائیں، اس سے پکڑیں، اس سے چھوڑیں۔ اسی طرح بدن کے دوسرے حصوں کا یہی عالم ہے۔ آنکھ کی نعمت ہے، آپ آنکھ بند کریں بند ہو جائے گی، آپ کھولیں کھل جائے گی۔ صحت مند انسان کو جہاں تک اس کی نظر کام کرتی ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ان چیزوں کے اوپر کچھ نہ کچھ کنٹرول ہے، کچھ نہ کچھ کنٹرول ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے جو سب کو میسر ہے، امیر کو بھی میسر ہے، غریب کو بھی میسر ہے، دینے والے کو بھی میسر ہے، حتیٰ کہ مانگنے والے کو بھی میسر ہے، مریض کو بھی میسر ہے، تندرست کو بھی میسر ہے۔ دنیا کے ہر انسان کو جو اس دنیا میں آیا ہے وہ نعمت ہر ایک کو میسر ہے، اتنی قیمتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس سے قیمتی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن اس نعمت کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب نے مجھے اور آپ کو متنبہ کیا، باخبر کیا کہ دیکھو بڑی نعمت، اس میں کوتاہی کرو گے تو ایسے خسارے اور ایسے نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے کہ جس خسارے کا کوئی ازالہ نہیں، جو نقصان پورا ہونے کا کوئی موقع نہیں۔ اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا خسارہ۔ اور فرمایا ایک نہیں دو نعمتیں ایسی ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان، دو نعمتیں، مغبون، ان دو نعمتوں کے بارے میں فرمایا انسان بہت غفلت کرتا ہے، بہت غفلت کرتا ہے، بڑی کوتاہی کرتا ہے، بڑے دھوکے میں رہتا ہے۔ کثیر من الناس،
فرمایا کوئی ایک دو کی بات کیا کریں، لوگوں کی کثرت ایسی ہے کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں غفلت میں، دھوکے میں، سستی میں، کاہلی میں، بے پرواہی میں ہمیشہ پڑے رہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک انسان کے لیے اس کی صحت ہے اور دوسری وقت ہے، اس کی فراغت کا وقت جو اس کو میسر ہے، وہ وقت کو کام میں نہیں لاتا، وہ وقت کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ وقت مسلسل حرکت میں ہے، مسلسل حرکت میں ہے، زمانہ مسلسل حرکت میں ہے، ایسی حرکت کہ جس حرکت کے ساتھ اللہ نے سکون نہیں لگایا، سکون نہیں لگایا۔ دیکھیں یہ میرا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، یہ میں اس سے حرکت کر رہا ہوں، لیکن اب سکون ہے، اب یہ حرکت نہیں کر رہا، ٹھہرا ہوا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کا یہی عالم، آپ دیکھیں پتا حرکت کر رہا ہے، کیوں؟ ہوا اس کو ہلا رہی، جب ہوا بند ہو جاتی ہے تو پتے ساکن ہو جاتے ہیں، ٹہنیاں ساکن ہو جاتی ہیں، شاخیں ساکن ہو جاتی ہیں، ایک وقت میں حرکت، ایک وقت میں سکون۔ میری اور آپ کی گاڑی حرکت کر رہی ہے، پہیہ حرکت کر رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، جو ہی اشارہ آیا رک گئی، سکون آ گیا۔ دنیا کی ہر چیز میں حرکت بھی ہے، سکون بھی ہے، حرکت بھی ہے، سکون بھی ہے، ٹھہراؤ بھی ہے، بریک بھی ہے، چلنا بھی ہے، رکنا بھی ہے، مگر وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جب سے اللہ نے چلایا چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چلتا جائے گا، یہ نہیں رکتا، کسی کے روکنے سے نہیں رکتا، کسی کے موڑنے سے نہیں مڑتا، کسی کے ٹھہرانے سے نہیں ٹھہرتا۔ اسی لیے اس کی قدر نہ کرنے والے کا نقصان بھی اتنا ہوتا ہے کہ جس نقصان کو اسی وقت کو بطور قسم پیش کر کے اللہ نے کہا والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر نقصان میں ہے، انسان سراسر نقصان میں ہے۔ ایک صورت نہیں، دو صورتیں نہیں، تین صورتیں نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، 7 صورتوں کے ناموں کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ملا کے بتایا، دیکھو دیکھو دیکھو، اس سے قیمتی اور کوئی چیز نہیں۔ قرآن حکیم کی کوئی بھی ایک صورت ایک ہی نام پر ہے، سورہ بقرہ ایک ہی ہے، دوسری صورت آپ کو قرآن حکیم میں سورہ بقرہ نہیں نظر آئے گی، آل عمران ایک ہی ہے، باقی ساری صورتوں کو ایک 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 مرتبہ، لیکن جب وقت کی باری آئی تو فرمایا والعصر، سورہ عصر، سورہ دہر اور سورہ فجر، سورہ لیل، سورہ ضحیٰ، سورہ شمس، سورہ قمر، سورج والی سورت، سورج وقت کو ایسے گھما رہا ہمارے سامنے، چاند والی سورت، چاند وقت بتاتا، 7 صورتوں کو وقت کے ساتھ جوڑ کے بتایا کہ اس کی قدر و قیمت کتنی ہے، یہ کتنا غیر معمولی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ پھر قرآن حکیم نے 91 مرتبہ رات کا ذکر فرمایا، تذکرہ فرمایا، کبھی لیلاً، کبھی لیالن، کبھی لیلتاً، کبھی لیالی، ان الفاظ کے ساتھ 91 مرتبہ لیل 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 لیل، رات رات رات، دیکھو رات، بغیر عبادت کے نہ گزرے، بغیر اللہ کی یاد کے نہ گزرے، کہیں غفلت میں نہ گزر جائے ساری کی ساری رات۔ نہار دن کو کہتے ہیں، دن کا تذکرہ 57 مرتبہ دن کا تذکرہ نہار کی صورت میں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 475 75 مرتبہ دن کا تذکرہ، یوم ایام، یوم ایام، عربی میں دن کو کہتے ہیں، اتنی مرتبہ دن کا تذکرہ، اتنی مرتبہ راز کا تذکرہ، اس لیے فرمایا تاکہ مجھے اور آپ کو معلوم ہو
کہ ہر آنے والا کل موجودہ آج بن رہا ہے، کہ جس آج میں ہم موجود تھے اس کو ہم رات کو کیا کہتے تھے؟ رات کو کہتے کل مسجد میں جائیں گے، کل جمعہ پڑھنے جائیں گے، یہی کہتے تھے نا۔ اب وہ کل نہیں رہا، ہر آنے والا کل موجودہ آج بن رہا ہے، اور ساری دنیا مل کر بھی اس گزرے ہوئے کل کو آج میں تبدیل نہیں کر سکتی، آج میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، جتنی دنیا اس وقت موجود ہے، 7 ارب 8 ارب دنیا کے سائنسدان، دنیا کے عقلاء، دنیا کے فلسفی، دنیا کے دانشور، سارے مل جائیں، ساری دنیا مل کر بھی گزرے ہوئے کل کو موجودہ آج میں تبدیل نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا مل کر بھی موجودہ آج کو آنے والے کل میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ آنے والا کل اس وقت آئے گا جب اپنے وقت پہ آئے گا۔ ہم اس آج کو آنے والے کل میں تبدیل نہیں کر سکتے، جانے والے کل کو آج میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ وقت کے لحاظ سے بتایا کہ تمہارا اختیار اس میں نہیں ہے۔ باقی نعمتوں کے بارے میں میں نے عرض کیا نا کہ ہمارا کچھ نہ کچھ اختیار ہے، کہ ہم ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس بارے میں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دن میرے اختیار میں ہیں، میرے اختیار میں ہے، میں لوگوں کے درمیان ان کو گھماتا ہوں، ان کو گھماتا پھراتا ہوں، میں ان کو چلاتا ہوں، اس کو کوئی اور نہیں چلا سکتا، کوئی اور نہیں گھما سکتا۔ اسی لیے حدیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر طلوع ہونے والا سورج طلوع ہوتے وقت یہ اعلان کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے، کانوں والے اس اعلان کو سنتے ہیں، عقل والے اس اعلان کو سنتے ہیں، دل کی آنکھیں رکھنے والے اور دل کے کان رکھنے والے اس اعلان کو ایسے خاموشی کی زبان میں سنتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ سورج طلوع ہو گیا ہے، یہ سورج طلوع ہو گیا ہے، اور اعلان کرتا ہے اگر بھلائی کر سکتا ہے تو کر لے، یاد رکھ کہ پھر میں کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں، کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا اور تو مجھ سے جدا ہو جائے۔ دنیا کی ہر چیز کی جدائی میں ہم لوگ کتنے روتے ہیں، اکثر لوگ کتنے روتے ہیں۔ بھائی سے بہن جدا ہو گئی، بھائی روتا ہے، بہن سے بھائی جدا ہو گیا، بھائی روتا ہے، باپ سے اولاد جدا ہو گئی، باپ روتا ہے، اولاد سے باپ جدا ہو گیا، اماں جدا ہو گئی، روتے ہیں، دوست سے دوست جدا ہو گیا، روتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، رونا بنتا ہے۔ لیکن یہ جو مجھ سے، آپ سے اور لوگوں سے یہ جو لوگ جدا ہو رہے ہیں، ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ ہم سب مل جائیں گے، اگرچہ دنیا میں نہیں، لیکن ایک نہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جا کے سارے کے سارے مل جائیں گے نا۔ ان کا جدا ہونا ایسا ہے کہ دوبارہ ملنے کا بھی امکان ہے، لیکن وقت کا جدا ہونا ایسا ہے کہ دوبارہ ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی۔ دوبارہ اگر ملے گا تو آخرت کا وقت ملے گا، دنیا کے وقت تو بہت لوگ اس وقت مانگیں گے کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے۔ ان کی کاش رہے گی، ان کی کاش رہے گی، ان کی کاش کبھی بھی پورے ہونے والی نہیں۔